الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الصحف نشرت وقال تعالى في مقام آخر ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى يعلم ما تكسب كل نفس وقال تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے یہ بات گوش گزار کی گئی تھی کہ آج جیسے انسانی طبیعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے قوانین بنائے گئے کہ آدمی کو جب پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ غلط کاموں کے کرنے سے باز آ جاتا ہے، لیکن اسلام نے، شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نے ہمیں یہ بتایا ہے، سکھایا ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے پروردگار سے ہے، ایک ایسے پالنہار سے ہے جو ہر آن ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق آیت نمبر 14، جان لو، سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا یعلم ما تکسب کل نفس، سورہ رعد آیت نمبر 42، کہ ہر جان، ہر نفس، ہر انسان کے کیے ہوئے کا اللہ کو پتہ ہے۔ جب بندے میں یہ استحضار آ جائے گا، یہ یقین آ جائے گا کہ میرا رب، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو لازمی بات ہے وہ غلط کاموں کے کرنے سے باز آ جائے گا۔ اور گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا کہ جب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات عالی کے استحضار کے ساتھ جب اس کے علم میں یہ بات آ جائے گی، اس کے یقین میں یہ بات آ جائے گی کہ میرا نامہ اعمال کھلنا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے جب کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ آج جو چپکے بغیر کسی کو دکھائے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آدمی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اگر یہ یقین دل کے اندر ہے کہ میرا نام اعمال تو کھلنے والا ہے اور سب کے سامنے کھلنے والا ہے، جن ماں باپ کا میں لحاظ رکھتا ہوں، جن بچوں کا میں لحاظ رکھتا ہوں، جن اپنے ارد گرد کے قریبی لوگوں کا میں لحاظ رکھتا ہوں، ان تمام کے سامنے میرے نام اعمال کو کھلنا ہے اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا 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 ہے۔ تو جب یہ یقین آئے گا تو آدمی گناہوں کے کرنے سے باز آ جائے گا۔ اور اسی یقین کو اجاگر کرنے کے لیے عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ عطا، میرے بندوں تک یہ بات پہنچاؤ کہ تم اس دروازے کو تو بند کر دیتے ہو جس دروازے سے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہ تم پر پڑ رہی ہوتی ہے، گناہ کرتے ہوئے اس دروازے کو تو تم بند کر دیتے ہو، لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھے جانے کے دروازے کو بند نہیں کر پاتے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اس یقین کے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس یقین کے دل کے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے، اور صحابہ اکرام میں یہی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی۔
جیسے فرمایا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا. ایمان کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا استحضار کہ ایک ایسا پروردگار، ایک ایسا پالنہار ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے کہ جو ہر آن ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم. تو پھر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہوئی کہ جہاں پر 100% گناہوں کا کھوٹ نکل چکا تھا. کھرے لوگ تھے، جو ظاہر میں تھا وہ باطن میں تھا، جو باطن میں تھا وہ ظاہر میں تھا. دو رنگی نہیں تھی کہ دکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. صرف دینداری کا لبادہ اور چولا انہوں نے پہن نہیں رکھا تھا، ان کی طبیعت میں دین تھا. چاہے وہ تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ استحضار تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ استحضار نہ صرف جوانوں میں، بوڑھوں میں، بلکہ بچوں میں تک پیدا کیا جاتا تھا. آپ نے بارہا اس واقعے کو سنا ہوگا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے جا رہے ہیں، تشریف لے گئے، تو ایک گھر سے آپ کو کہنے سننے کی آواز آ رہی ہے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بکری نے دودھ دیا ہے؟ کہا دیا ہے. کہا پورا دیا ہے کہ کم دیا ہے؟ کہا کم دیا ہے. تھوڑا پانی ملا دو. ماں اپنی بیٹی کو چیک کر رہی ہے، اس کے ایمان کو، اس کے استحضار کو چیک کر رہی ہے. تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ کیسے میں پانی ملاؤں، امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے. کہا امیر المومنین تھوڑی آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے. تو بچی کا جواب، آج ہمارے بڑوں میں وہ استحضار نہیں جو بچی میں تھا. وہ کہہ رہی کہ امیر المومنین نے دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اتنی اچھی لگی یہ بات کہ اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ کروایا، اور اس بچی سے پھر عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دوسری تیسری پیڑھی میں آ کر ولادت پذیر ہوئے ہیں. یہ استحضار. ایک بیٹے سے باپ کہہ رہا ہے کہ یہیں رکنا، میں تمہارے لیے کچھ پھل توڑ کر لاتا ہوں باغ سے، کوئی آیا تو آواز دینا. جیسے ہی چند قدم وہ صاحب چلے، بچے نے کہا ابھی احد یرانا، ابا ابا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ واپس آئے، کون دیکھ رہا ہے؟ کہا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایمان. اور جب یہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن عظیم الشان میں فضیلتیں ہیں، وعدے ہیں کہ گناہوں کے مواقع موجود ہونے کے باوجود آدمی گناہ نہ کرے. جب استحضار آئے گا اللہ کے دیکھے جانے کا، اللہ کے ہر آن ہمارے ساتھ موجود رہنے کا، اور اللہ کی نگاہ ہر وقت ہم پر ہے، اس کا استحضار جب آئے گا تو گناہوں کے موقع ملنے کے باوجود آدمی گناہ نہیں کرے گا. اور یہ ہوا ہے. ایک صحابی مکہ مکرمہ میں ان کے کاروبار تھے. ہجرت کے بعد وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. پھر کسی وجہ سے مکہ واپس آنے کا موقع ملا. زمانے جاہلیت میں ان کا تعلق تھا ایک خاتون سے. جب اس نے دیکھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں تو اس نے آواز دے کر بلانا چاہا. انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں. تو وہ کہنے لگی خاتون کہ تم وہی ہو نا جو میرے جواب کا انتظار کیا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں. اب میں تمہیں خود ہو کر آواز دے رہی ہوں، کیا ہوا تمہیں کہ تم میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اب ایمان قبول کر چکا ہوں. ایک دم رخ تبدیل ہو جاتا تھا کہ جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی جو ایمان میں اب تک داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو دیکھا کہ وہ چند عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے کہ میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، میرے لیے رسی بن دو تاکہ جب وہ ملے تو میں اسے باندھ کر رکھوں کہ وہ بھاگنے نہ پائے. اس گفتگو کو آپ نے سنا اور آپ چلتے چلتے آپ سن رہے ہیں اور آپ چلے گئے. جب بعد میں وہ ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، ما فعل بائرک الشاور،
تمہارے اس گمے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا؟ اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، اتنا پیارا جواب کہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، کہ ایمان لانے سے پہلے کا کیا حال تھا کہ نفس کے دباؤ میں عورتوں کے بیچ بیٹھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ رسیاں بن کر دو، اور ایمان لانے کے بعد کا کیا حال ہوا؟ وہ کہہ رہے قید الاسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اس اونٹ کو، اس گمے ہوئے اونٹ کو اسلام نے باندھ دیا ہے کہ وہ غلطی، وہ لغزش دوبارہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب ایمان قبول کر چکا ہوں۔ گناہ کے مواقع ملنے کے باوجود گناہ نہیں کرے گا بندہ جب اللہ کا استحضار آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جوان العمر ہیں، ان کے دور میں اس وقت کے موجود بادشاہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ اپنی ملکہ کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بیچ کچھ کہنا سننا ہوا میاں بیوی کے بیچ، اور اس غصے میں بیوی کے زبان سے جملے نکلے کہ جا جہنمی، میں تجھ سے بات نہیں کرتی۔ اس نے جہنمی لفظ استعمال کیا تو اس کو بہت غصہ آیا بادشاہ کو کہ اس نے مجھے جہنمی کہا۔ اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ معاملہ بہت زیادہ سنگین، بادشاہ بہت محبت کرنے والا، نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھ سے علیحدہ ہو، کیا ہوگا، کیا شکل بنے گی اور کیسے فیصلہ ہوگا جنتی اور جہنمی ہونے کا۔ سارے علماء اکرام شزدر ہیں کہ کیسے اس کا فیصلہ کیا جائے، یہاں تو معلوم ہی نہیں پڑ سکتا کہ یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ میں تنہائی میں چند منٹ بادشاہ سے بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں کچھ کہوں گا۔ بات کر جب رخصت ہوئے تو کہا کہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ سب حیران کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ یہ جنت کی ٹکٹیں بانٹتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو جنتی بنا رہے ہیں، جبکہ اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ میں قرآن سے آپ کو ثابت کر کے دکھا رہا ہوں۔ میں نے تنہائی میں ان سے بات کی تو ان سے پوچھا کہ آپ یاد کیجئے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات کہ آپ کو گناہ کی دعوت مل رہی تھی، سامنے سے کوئی آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا تھا، آپ کے پاس موقع تھا، اس کے بعد بھی آپ نے گناہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے محل میں، اپنے بیڈ روم میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک باندی ہے جو صفائی کر رہی ہے۔ میرا دل اس پر مائل ہوا اور اس نے بھانپ لیا کہ میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ یہ جملے سننے تھے کہ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، اور کوئی اور موجود نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھا جو بتا سکے، نہ یہ باندھی بعد میں کسی کو بول سکتی تھی کیونکہ میں بادشاہ۔ اس کے باوجود اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اسے جانے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے خوف سے گناہ سے باز رہا، رک گیا گناہ کرنے سے اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، یہ ملے گا کہ جب اللہ کا استحضار آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر دم اللہ کا استحضار ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا نام عمل کھلنے والا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن کیا بنے گی کہ محشر کا میدان ہوگا، سارے قرب و جوار کے لوگ موجود ہوں گے اور ایک ایک عمل کھلتا چلا جائے گا۔ کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کے سامنے اس کا کیا چٹھا کھل جائے، کوئی بیٹا نہیں چاہے گا کہ اس کے باپ کے سامنے اس کا کیا چٹھا کھل جائے۔ تو اس لیے نیکوکاروں کی زندگی گزارنے کی کوششیں اور فکریں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار ہر آن اپنے اندر لانا چاہیے۔ اسی چیز کو زندگی میں لانے کے لیے
सिलसिले चिश्तिया में एक विर्द है, अल्लाह नाज़री कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह हाज़री अल्लाह मुझे मेरे सामने मौजूद है, अल्लाह मई अल्लाह मेरे साथ है। हाँ, जब बार बार ये जुमले बंदा कहेगा कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, हाँ, तो वो गुनाहों के करने से बाज आएगा। उसका ये खटका, उसके दिल की ये आवाज़ उसे रोकेगी, हाँ, कि तेरा रब तुझे देख रहा है। तो इस इस्तेहज़ार के साथ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं नेकोकारों की ज़िंदगी गुजारूं। हर चीज़ के मिलने की जगह होती है कि वही वो चीज़ें मिलती है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब, अल्लाह की मइयत, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की मिलने की जगह अल्लाह वालों की सोहबत है। हमें चाहिए कि हम उनकी सोहबत इख्तियार करें ताकि हमारे अंदर की काया, दिल की माया बदल जाए, हमारे गुनाहों का खोट निकल जाए, नेकोकारों की ज़िंदगी हम गुजार पाएँ। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।